الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تمام قسم کے تعریفات کبریائی و بڑھائی عظمت و جلالت کے معزز و مطہر و معلیٰ کلمات اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء کونین کے تاجور احمد مجتبی حبیب کبریا والی بطحا سرچشمہ صبر و رضا مقای رشد و ہدا آمینہ کلال بکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہیں خالق ارض و سما نے اس کائنات کی رشد و ہدایت کے
نے علم کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بیان کیا تھا، اسی ہی مضمون کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ علم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے لیے خالق ارض و سما نے اپنے محبوب سے کہا، مجھ سے اگر کوئی چیز مانگنی ہے تو علم مانگیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے محبوب آپ کہیے، اے میرے خالق و مالک، میرے علم کے اندر اضافہ فرما، میرے علم کو بڑھا دے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب سے اپنی ذات کے لیے علم مانگنے کا حکم دیا۔ یہاں سے علم کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی کیفیت کو آپ دیکھیں، فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے فائدہ مند علم کا سوال کرتا ہوں، اور رزقا طیبا، پاکیزہ رزق کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور جو عمل کروں وہ عمل تیری بارگاہ میں شرف قبولیت کو پہنچ جائے، اس عمل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو علم کی اہمیت جانیے کہ نبی علیہ السلام کی صبح کا آغاز، دن کا آغاز علم کی طلب کا ہوتا۔ نبی علیہ السلام رب سے علم مانگتے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ تعالی علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، لوگو اللہ سے علم نافع کا سوال کرو، فائدہ مند علم کا رب سے سوال کرو، اور اللہ تعالیٰ سے غیر فائدہ مند جو علم ہے، جس علم کا کوئی نفع نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس علم کی اللہ سے پناہ طلب کرو۔ تو پھر یہ دعا ہمیں ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں، اللہم علمنی ما ینفعنی، اے اللہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو علم مجھے فائدہ دے۔ یہ دعا بھی ہمیں احادیث کی کتابوں سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے۔ تو فائدہ مند علم کا اللہ سے سوال کرنا، یہ علم کی اہمیت کو ہمارے لیے اجاگر کرتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام احمد مسند احمد میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، خذوا من العلم، علم کو حاصل کرو، قبل ان یقبض العلم، قبل اس کے کہ علم کو قبض کر لیا جائے، او ان یرفع العلم، یا قبل اس کے کہ علم کو اٹھا لیا جائے۔ علم کا اٹھا لیا جانا اور علم کا قبض کیا جانا یہ ہے کہ علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے، علماء کو فوت کر لیا جائے گا، اور علم کتابوں تک محدود رہ جائے گا، اور پڑھانے والا کوئی ہوگا نہیں، تو علم خود بخود دنیا سے اٹھ جائے گا۔ تو علم کی اہمیت کے پیش نظر نبی علیہ السلام نے فرمایا، علماء کے اٹھنے سے پہلے اس علم کو ان سے لے لو، نہیں تو یہ علم ان کے ساتھ ہی قبر میں چلا جائے گا۔ تو یہ علم کی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں علم کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ تو جو علم حاصل کرنے والے ہیں، جن کے پاس یہ قرآن و حدیث کا علم ہے، اللہ نے ان کو کس قدر مقام و مرتبے سے نوازا ہے، کیا شان اور کیا مقام ان کو عطا فرمایا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام ترمذی اس حدیث کو سنن ترمذی میں نقل کرتے ہیں، فرمایا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھتا ہے اور اس کا علم آگے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو دنیا میں وہ انسان اللہ کے ہاں، اس کے رسول کے ہاں بہترین لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں اور جو قرآن کو سکھانے والے ہیں۔ عالم کی یہ شان ہے، علم والے کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی صفت عالم سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، آپ اللہ کے صفاتی ناموں میں اس کا نام عالم ہے، جاننے والا، اور یہی صفت اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے علم رکھنے والے کو عطا فرمائی۔ تو یہ شان اور مقام ہے اس بندے کا کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم سکھانے والا بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ کہا کرتے تھے انما انا بعثت معلما، مجھے رب العالمین نے استاد بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ تو آپ بھی معلم، آپ بھی عالم، آپ بھی دین کے جاننے والے اور آگے دین کو پھیلانے والے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ صرف اس بندے کے لیے ہے جو بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے اور دین کے علم کو آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کا صفاتی نام بھی اسے ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی اس بندے کو ملا جو دین کا علم سیکھتا ہے اور آگے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو قابل رشک قرار دیا ہے۔ اس بندے پر حسد کیا جا سکتا ہے کہ کاش کہ میں بھی ایسا ہوتا۔ آپ کسی دوسرے کی نعمت پہ حسد نہیں کر سکتے، لیکن علم اور مال یہ ایک ایسی نعمت ہے، ایسی یہ دو نعمتیں ہیں کہ ان پر حسد کیا جا سکتا ہے۔ یہاں حسد کا معنی رشک ہے کہ اس بندے کے اوپر آپ اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں، اس بندے کو رب نے اتنا دیا ہے، اگر رب مجھے بھی دیتا تو میں بھی ایسے کرتا۔ اس بندے کو رب نے اتنا علم دیا ہے، اگر مجھے بھی دیتا تو میں بھی ایسے کرتا۔ اس طرح کا رش کیا جا سکتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری اور امام مسلم صحیح المسلم میں نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو آدمیوں کے علاوہ کسی پہ حسد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال سے نوازا، وہ دن کو بھی خرچ کرتا ہے، رات کو بھی خرچ کرتا ہے، دائیں بھی خرچ کرتا ہے، بائیں بھی خرچ کرتا ہے، ہاتھ مانگنے والے کو بھی دیتا ہے اور جو نہیں مانگتا اس کو بھی دیتا ہے۔ اپنے مال سے وہ رب کے راستے میں خرچ کرتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، جس بندے کو اللہ نے حکمت سے نواز دیا، سمجھ بوجھ سے نواز دیا، علم سے نواز دیا ہے، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، وہ اس علم کے مطابق اپنی دانائی اور سمجھداری کے مطابق لوگوں میں فیصلے بھی کرتا ہے، اور جو علم اللہ نے اس کو سکھایا ہے وہ علم آگے دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ تو ایسا بندہ قابل رشک ہے، اس بندے پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے صاحب علم بندے کا کہ وہ قابل رشک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو کنز العنوان نے نقل کیا ہے، حسن غریب درجے کی یہ روایت ہے۔ فرمایا خیار امتی علماؤها، میری امت کے جو بہترین لوگ ہیں وہ علماء ہیں، رحماؤها جو رحم کرنے والے ہیں۔ الا وان اللہ تعالی لا یغفر للعالم 40 ذنبا قبل ان یغفر للجاہل ذنبا واحدا، کہ اللہ رب العالمین میری امت کے علماء کی 40 گناہوں کو اس وقت معاف کر دیتے ہیں کہ وہ ابھی رب سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ رب تعالیٰ جاہل کا ایک گناہ معاف کرنے سے پہلے عالم کے 40 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ الا وان العالم الرحیم، فرمایا رحم کرنے والا، لوگوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرنے والا، نرمی والا معاملہ کرنے والا عالم لیجیء یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا، وان لنورہ ضوءا، اس کے نور کی روشنی ہوگی، یمشی فیما بین المشرق والمغرب، اتنی روشنی رب اس کو عطا کرے گا کہ مشرق سے مغرب تک جتنے لوگ ہوں گے وہ اس کی روشنی کے اندر چلیں گے۔
یہ عظمت یہ شان ہے ایک عالم دین کی کہ اللہ جس کو علم دین سے منور کر دیتا ہے، علم دین سے سرفراز کر دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور قیامت کے دن بھی رب تعالیٰ اس کو عزت اور مقام و مرتبے سے نوازے گا۔ سیدنا ثابت بن حکم رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس کو صحیح ترغیب میں نقل کیا گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل للعلماء یوم القیامہ، فرمایا حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن علماء سے، اے علماء اذا قعد على کرسیہ لفصل عبادہ، جب اللہ اپنی کرسی پر جلوہ فروز ہو کر اپنے بندوں کا فیصلہ کرے گا، اس وقت وہ علماء سے کہے گا انی لم اجعل علمی وحلمی، میں نے اپنا علم اور علم تم کو اس لیے عطا نہیں کیا تھا الا وانا اريد، میرے عطا کرنے کا مقصد یہ تھا، ارادہ یہ تھا، ان اغفر لکم ما کان فیکم، کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ عظمت یہ شان صاحب علم کی ہے جس کو اللہ علم دین سے مالا مال کر دیتا ہے، جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، دین کی فہم و فراست ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے اور قیامت کے دن رب اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اسے جنت کا حقدار ٹھہرائے گا۔ علماء کو کیا مقام ملا ہے، کیا عظمت ملی ہے، کیا شان ملا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث کو امام ابو داؤد سنن ابی داؤد میں نقل کرتے ہیں، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، فرمایا عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسے ہے كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، جس طرح 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، مقام مرتبہ حاصل ہے، اسی طرح عالم کو جاہل کے اوپر مقام مرتبہ حاصل ہے، عابد کے اوپر اتنا مقام مرتبہ رب نے اس کو عطا کیا ہے جس قدر چاند 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اور ستاروں میں اس کا نمایاں مقام ہوتا ہے، اسی طرح عابد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم کو عظمت اور شان اور مقام عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث اور عالم دین کا مقام مرتبہ سمجھیے، فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی عابد کے اوپر اتنی فضیلت ہے، کفضلی ادناکم، کفضلی علی ادناکم، فرمایا جس طرح مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم عام بندے کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کائنات پوری کی پوری ایک طرف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ایک رات خواب دکھلائی گئی اور اس خواب کے اندر میرے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ایک بہت بڑا ترازو لگایا گیا اور اس ترازو کے ایک پلڑے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا، میرا وزن 1 کے ساتھ کیا گیا، میں بھاری رہا، 2 کے ساتھ کیا گیا، میں بھاری رہا، پھر 10 کے ساتھ کیا گیا، میں بھاری رہا، پھر 100 کے ساتھ کیا گیا، میں بھاری رہا، پھر 1000 کے ساتھ میرا وزن کیا گیا، میں بھاری رہا، پھر 1,00,000 کے ساتھ کیا گیا، میں بھاری رہا، پھر دوسرے نے کہا تو اس کا وزن کس کے ساتھ کر رہا ہے، پوری کائنات بھی اس کے مقابلے میں رکھ دی جائے یہ پھر بھی بھاری رہے گا۔ یہ عظمت، یہ شان اور یہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی ثنا اور آپ کی تعریف بیان کر سکیں، آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کر سکیں، بس ہم یہی کہیں گے کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں، بعد خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اگر رب کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے کائنات میں سب سے زیادہ، اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عظمت اور یہ شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے پوری دنیا کے مقابلے میں، اور جب ایک عام ادنا آدمی کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مثال دے کر ایک عالم دین کی عزت اور
اس کے مقام و مرتبے کو چار چاند لگا دیے، اور آپ نے کہا جس طرح میری یہ فضیلت ہے اسی طرح ایک عالم کی عابد کے اوپر، جاہل کے اوپر نہیں، عابد کے اوپر۔ کون سا عابد جو رات کو عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، ایسے عابد کے اوپر عالم کی ایسی فضیلت ہے جیسی میری ایک عام بندے کے اوپر فضیلت ہے۔ تو یہ شان اور مقام رب العالمین نے علماء کو عطا فرمایا ہے۔ علماء تو وہ ہیں جنہیں حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، انبیاء کا وارث قرار دیا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام ترمذی اس کو سنن ترمذی میں نقل کرتے ہیں، فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، بے شک علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور نبیوں کی وراثت جو ہوتی ہے وہ درہم و دینار نہیں ہوتی، ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ مال و دولت نہیں ہوتی، ان کی جو وراثت ہوتی ہے وہ دین ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ انما ورث العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، ان کی وراثت علم ہوتی ہے، جس نے اس علم کو لیا اور جس نے لیا اس نے وافر حصہ دین سے حاصل کر لیا۔ تو یہ نبیوں کے وارث ہیں علماء، جن کے پاس دین حنیف کا علم ہے، اللہ نے انہیں اپنے نبیوں کا وارث بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی وراثت علماء کے پاس ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ بازار میں نکلے، بازار میں آپ جب نکلے تو لوگوں کو تجارت کرتے ہوئے پایا، لوگوں کو خرید و فروخت کرتے ہوئے پایا، تو آپ نے کہا ما اعجزکم، تمہیں کس چیز نے بے پرواہ کر دیا ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے تجارت کر رہے ہو، وَذَاقَ مِرَاثُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وَأَنْتُمْ هَاهُنَا لَا تَذْهَبُونَ فَتَأْخُذُونَ نَصِيبَكُمْ مِنْهُ، کہا وہاں اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم وہاں کیوں نہیں جاتے اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت لے لو۔ بازار میں تاجروں نے کہا کہ وراثت کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ وقالوا أين ہو، وہ وراثت کہاں ہے؟ قال في المسجد، فرمایا مسجد میں چلے جاؤ، مسجد نبوی میں یہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ آئے مسجد میں، دیکھا مسجد میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ لوگ نفل و نوافل پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن کا دورہ کر رہے ہیں، کچھ لوگ حلال و حرام کے اوپر بحث کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ واپس گئے، کہا کہ اے ابو ہریرہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، کہا تم نے وہاں کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے وہاں یہ دیکھا، کچھ لوگ حلال و حرام کے اوپر بحث کر رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا وَذَاقَ مِرَاثُ رَسُولِ اللَّهِ وَيْحَكُمْ، تمہاری ہلاکت ہو، یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، وہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو تم چھوڑ کے آ گئے ہو، یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ کتنا ہی وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنا، جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہوگی۔ آج ہم وارث بنتے ہیں، کوئی کسی گھر کا وارث بن جاتا ہے، کوئی کسی دکان کا وارث بن جاتا ہے، کوئی زمین کا وارث بن گیا، تو کوئی اپنے باپ کے قرض کا وارث بن گیا کہ اس کو قرض اٹھانا ہے، اپنے قرض ادا کرنا ہے۔ وارث طرح طرح کے وارث ہیں، لیکن یہ وارث کتنا خوش نصیب ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مل گئی، اور اس وراثت کے حاصل کرنے پر اسے رب نے دنیا کا بہترین انسان بنا دیا۔ جب تک یہ انسان جس کے پاس علم ہے یہ اس دنیا میں ہے تو یہ اس دنیا کے لیے عمل کی علامت ہے، جب اس زمین سے علم والے اٹھ جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابن عساکر نے تاریخ ابن عساکر میں اس روایت کو نقل کیا، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے
ان یذهب العلم، یہ کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، یہ کہ علم چلا جائے گا، ویظہر الجہل، اور جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة، اس حدیث کو بیان کرنے والے بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، یہاں تک کہ زمین میں اللہ اللہ پکارنے والا نہیں رہے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک آدمی بھی رب کی پہچان رکھنے والا اس کائنات کے اندر ہوگا، رب کی معرفت رکھنے والا ایک بندہ بھی اس کائنات کے اندر موجود ہوگا، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور جیسے ہی رب کی ذات کا علم رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے اس دنیا سے اٹھ جائیں گے تو اس زمین کا امن ختم ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ علماء کو یہ مقام ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے مینار قرار دیا ہے۔ ان مثل العلماء كمثل النجوم في السماء يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فرمایا علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کے ستارے ہیں، جس طرح آسمان میں ستارے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ خشکی اور تری میں رستے پکڑتے ہیں، ہدایت پکڑتے ہیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُومُ أَن تُضِلَّ الْهُدَىٰ، اور جیسے ہی ستارے بے نور ہو جاتے ہیں، جیسے ہی ستارے چھپ جاتے ہیں، پھر لوگ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے جو سفر لوگ کیا کرتے تھے اور آج بھی جو بحری سفر ہیں وہ اسی سمت میں کیے جاتے ہیں کہ لوگوں نے ستاروں کے ذریعے سے جو راستے سمندر کے اندر بنائے ہوتے ہیں ان کو لے کر وہ اپنے سفر کرتے ہیں۔ پہلے لوگ رات کو سفر کیا کرتے تھے، دن کو ریسٹ کیا کرتے تھے، سکون کیا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے علماء کو آسمان کے ستاروں سے مشابہت دی ہے کہ جیسے آسمان کے ستارے لوگوں کے لیے راستہ بتانے کا ذریعہ ہے، اسی طرح زمین پر رب کے علماء جو ہیں، رب نے جنہیں علم دین سے منور کیا ہے، یہ لوگ جب تک زمین پہ رہیں گے لوگ ہدایت حاصل کرتے رہیں گے، اور جیسے ہی یہ نور گل ہو گیا، جیسے ہی یہ چراغ بجھ گیا، پھر رب کی زمین پر گمراہی پھیل جائے گی اور ہدایت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم، اللہ تعالیٰ علم کو قبض ایسے نہیں کرے گا انتزاع ينتزعه من العباد کہ اللہ لوگوں کے دلوں سے وہ علم نکال لے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ ایسے کرے گا کہ علماء کو فوت کر دے گا، اور جب علماء فوت ہو جائیں گے حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ زمین پر کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امیر اپنا حکمران بنا لیں گے، فاسألوہم، تو وہ ان سے جا کر سوال کریں گے، فافتوا بغیر علم، تو وہ بغیر علم کے ان کو فتویٰ دیں گے، فضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو رب کی زمین پر علماء ہدایت کا مینار ہیں، جب تک علماء اس کائنات کے اندر موجود ہیں گمراہی نہیں پھیل سکتی، اور جیسے ہی علماء فوت ہونا شروع ہوں گے جہالت عام ہوگی اور لوگ گمراہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو رب کی زمین پر علماء ہدایت کا مینار ہیں، اپنے علماء کی قدر کیجئے، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانیے کہ رب تعالیٰ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ساری زندگی علماء کی گفتیں کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ فوت ہو جاتا ہے، جیسے ہی وہ مر جاتا ہے، اس کی تعریفوں کے بول باندھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ہم جس امام کے پیچھے، جس مولوی کے پیچھے، جس خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہیں، جس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، پورا ہفتہ اس کی گفتیں کرنے میں لگاتے ہیں، سلام پھرتا نہیں، ہم گفتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم دین کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
فرماتے ہیں قاموا یقولون موت العالم سنت، فرمایا صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ عالم دین کی موت ایک ایسا سوراخ ہے لا تصدها شیء، جس سوراخ کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی، مختلف اللیل والنہار، جب تک دن اور رات ایک نہیں ہو جاتے۔ عالم کی موت سے جو سوراخ دین اسلام میں ہوتا ہے، جو کمی واقع ہوتی ہے، وہ کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ جس طرح دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح وہ کمی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ عالم دین کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں موت العالم مصیبت، عالم دین کی موت ایسی مصیبت ہے، ایسی پریشانی ہے لا تجبر، جس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا، وہ سلمت لا تصد، وہ ایسا سوراخ ہے، ایسی کمی ہے جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ وہو نجم طمس، وہ ایک ایسا ستارہ ہے جو بے نور ہو گیا۔ موت قبیلۃ ایسر موت العالم، فرمایا ایک قبیلے کی موت، ایک خاندان کی موت ہلکی ہے رب کے ہاں ایک عالم دین کی موت سے۔ عالم دین کا یہ مقام ہے کہ ایک طرف ایک قبیلے کی موت ہو اور ایک طرف ایک عالم دین کی موت ہو، تو عالم دین کی موت کا غم اور اس کی تکلیف زیادہ ہے ایک قبیلے کی موت سے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے علماء کی قدر کیجئے، یہ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کیجئے، یہ آپ کے دین دنیا کے بھی محافظ ہیں اور آپ کی آخرت کے بھی محافظ ہیں۔ آپ کو دنیا میں بھی سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں اور آپ کی آخرت کو بھی سنوارنے والے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عالم دین کے مقام و مرتبے کو بیان فرماتے ہیں تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا لَمَوْتُ أَلْفِ عَابِدٍ قَائِمٌ بِاللَّيْلِ وَسَارِمٌ بِالنَّهَارِ، ایک عالم کی، ایک ہزار عابد کی موت، ایسے عابد جو رات کو قیام کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، ایسے ہزار بندے اگر فوت ہو جائیں، اَهْوَنُ مِن مَوْتِ الْعَالِمِ، عالم کی موت سے یہ ہلکا ہے۔ بصیر بحلال اللہ و حرامہ، ایسا عالم جو اللہ کی حلال چیزوں کو بھی پہچانتا ہے اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو بھی پہچانتا ہے۔ علماء کی عزت کریں، نہیں تو تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہوگی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند بزار نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرمایا عبدو عالما، فرمایا صبح کرو تو عالم بن کر، صبح کرو تو عالم بن کر، او متعلما، یا دین سیکھنے والا بن کر، او مستمعا، یا دین کو سننے والا بن کر، او محبا، یا ان تینوں سے محبت کرنے والا بن کر، ولا تکن الخامسہ فتہلک، میرے محبوب نے کہا اگر تم پانچویں بن گئے تو ہلاکت تمہارا مقدر ہے۔ اگر پانچویں تم بن گئے، ان چاروں کے علاوہ اگر پانچویں صرف تمہارے اندر آ گئی تو پھر یاد رکھو تباہی ہلاکت تمہارا مقدر ہوگی۔ ہلاکت اور تباہی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دنیا ہے ہی ملعون۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ ہیں، امام ترمذی اس کو سنن ترمذی میں نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، یہ دنیا ساری کی ساری لعنتی ہے، رب کی لعنت ہے اس دنیا پہ، اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے، الا ذکر اللہ، مگر اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا ذکر شریعت اسلام ہے، وما والاه، اور وہ چیز جس کا اس کے ساتھ تعلق ہو گیا، جس چیز کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوا، جس کا حدیث کے ساتھ تعلق ہوا، وہ چیز اللہ کی لعنت سے بچ جائے۔ اور آگے فرمایا وعالما ومتعلما، دین سیکھنے والا اور دین سکھانے والا اس دنیا میں لعنت ہونے سے، لعنتی چیز ہونے سے بچ جائے گا۔ اگر ایسا نہ کیا، آپ نے دین کو نہ سیکھا، نہ آپ نے دین کو سکھایا، نہ آپ نے اپنا تعلق اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑا، تو
تو پھر یاد رکھ لیجئے ہلاکت ہے، تباہی ہے، ایسا انسان رب کی لعنت کا مستحق ہے۔ تو ایسا انسان جو دین کا علم رکھنے والا ہے وہ اس دنیا کے لیے رحمت کا سبب ہے، وہ اس دنیا کے لیے رب کی رحمت کا پیغام ہے۔ جب تک علماء ہیں یہ دنیا رب کی لعنت سے بری ہے۔ آئیے آگے بڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کی عزت اور مقام کو دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا۔ مستدرک حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا، سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ وہ بندہ میری امت سے نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ جس نے بڑوں کی عزت نہ کی، چھوٹوں سے محبت نہ کی، چھوٹوں سے پیار نہ کیا، وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور ہمارے علماء کے حق کو اور ہمارے علماء کے مقام و مرتبے کو جس نے پہچانا ہے۔ آپ علماء کی عزت کریں، آپ ان کی اگر غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، آپ ان کے خلاف اگر پروپیگنڈا کریں گے تو پھر یاد رکھ لیجئے تباہی اور بربادی آپ کا مقدر ہوگا۔ جو انسان اللہ کے دین کو پھیلانے والے کے لیے مخلص نہیں ہوگا، رب تعالیٰ کی ذات اس کے دنیا کے اندر کیسے عزت عطا فرمائے گی۔ آئیے محدثین صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیے، انہوں نے اس حدیث پہ کیسے عمل کیا ہے۔ سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بے شمار دعائیں فرمائی ہیں۔ صحابہ میں ان کا ایک مقام تھا، بڑے بڑے کبیر صحابہ، بڑے بڑے مفکر صحابہ بھی آ کر ان کے پاس گھٹنے ٹیکتے تھے اور ان کی فقاہت اور ان کے علم سے بہرامر ہوتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت، یہ بھی ایک انصاری صحابی ہیں، لیکن اللہ نے علم و فضل میں انہیں بھی بڑا نوازا تھا۔ یہ مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کی سواری کی مہار کو پکڑ لیا تو سیدنا زید بن ثابت نے کہا لا تفعل یا ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، اے اللہ کے رسول کے چچا دار بھائی، میرے ساتھ ایسا مت کرو، یہ تیری شان نہیں ہے کہ تم میری سواری کی مہار کو پکڑے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا، قال عبداللہ ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، اور رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، محبوب پیغمبر نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے علماء کی اسی طرح عزت اور تقدیر کریں۔ تو یہ علماء کا مقام و مرتبہ ہے، صحابہ نے کر کے دکھلایا ہے کہ علماء کی عزت کیسے کی جائے گی۔ پھر سیدنا زید بن ثابت اپنی سواری سے اترتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ شان اور مقام ہے علماء کی کہ اللہ جن کو علم دین سے منور کرتا ہے، اللہ جن کو علم دین سے مالا مال کرتا ہے، تو ہر چیز کا، ہر ایک انسان کا فرض ہے کہ وہ بھی ان کی عزت کریں، کیونکہ اللہ اس کے رسول نے انہیں عزتوں سے نوازا ہے۔ علماء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن آپ نے اپنی امت کے علماء کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا سید، فرمایا اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، اللہ اس بندے کے چہرے کو منور کر دے کہ جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، جس نے ہمارا کوئی پیغام سنا، جس نے رب کے قرآن کو پڑھا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھا، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، جو اس نے سنا اس کو آگے دوسرے تک پہنچا دیا، جو علم اس نے حاصل کیا اس علم کو آگے دوسرے تک منتقل کر دیا۔ فرمایا اس بندے کو اللہ تر و تازہ رکھے، دنیا میں بھی لوگ اس کی عزت و احترام کرتے ہیں اور قیامت کے دن جب وہ آئیں گے وجوہ یومئذ ناظرہ، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، ان کے چہروں پہ خوشیاں ہوں گی، یہ مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ رب کے پاس آئیں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے،
اور جو ان سے بغض رکھنے والا ہوگا، ان سے نفرت کرنے والا ہوگا، وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے دین سے بغض رکھنے والا ہے۔ آئیے عالم دین کے مقام و مرتبے کو پہچانیے۔ عالم دین کہتے کس کو ہیں؟ عالم دین کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا رب کے قرآن نے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ رب کا ڈر رکھنے والا، رب کا خوف رکھنے والا، اللہ کے دین کا علم رکھنے والا بندہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس علم ہے، جو علماء ہیں، وہی رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ دوسرا عالم دین کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا وہ خواہشات نفس کا پجاری نہیں ہوتا، وہ رب کے دین کا تابع ہوتا ہے۔ جو دین، جو علم رب کی طرف سے اس کے پاس آیا، وہ اس کا پیروکار ہے۔ وہ جھکتے لگا کر، مزاحیہ گفتگو کر کے، جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا نہیں ہے۔ ایسے عالم کے بارے میں رب نے کیا کہا؟ ایسے خطیب کے بارے میں رب کے حبیب نے کیا کہا؟ وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ فرمایا ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور وہ جھوٹ اس لیے بولتا ہے تاکہ لوگ اس کی بات پہ ہنسیں، لوگ اس کی بات پہ خوش ہو جائیں۔ فرمایا ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو ایسا عالم، رب کے ہاں عالم تصور نہیں کیا جاتا جو لوگوں کو مسجد میں جھکتے لگائے، اونچی اونچی ہنسائے اور جھوٹ بول کر لوگوں سے داد وصول کرے۔ ایسا بندہ عالم دین نہیں ہے۔ فضول بحث کرنے والا عالم دین نہیں ہے۔ فرمایا رب کے قرآن نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ فضول بحث نہیں کرتا، بلکہ سلام کر کے اپنی بات کو ختم کر کے آگے چلتا ہے۔ عالم دین کون ہے؟ جو بغیر علم کے فتویٰ نہ دے، اگر اس کے پاس علم ہے فتویٰ دے دے، اگر اس کے پاس اس بات کا نالج ہے تو لوگوں کو بتائے، اگر نہیں ہے تو خاموش ہو جائے، کہے میرے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ رب کے قرآن نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس بات کا آپ کے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جائیے۔ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ دلائی اور حکمت کے ساتھ کرے، وہ فتویٰ بازی سے گریز کرے، وہ فضول گفتگو سے اجتناب کرے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھی بات کر کے رب کے قرآن کی طرف بلائیں، رب کے رستے کی طرف بلائیں، اور حکمت اور دلائی کے ساتھ بلائیں۔ لوگوں کو متنفر نہ کرے، لوگوں کو اپنے قریب کرے اور لوگوں کو دین سے دور نہ کرے۔ یہ عالم دین کی پہچان ہے۔ لوگوں سے کسی قسم کی اجرت کا طالب نہ ہو، اپنے کام پر اپنے رب سے اجرت لینے والا ہو، اپنے رب سے اس کی ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔ فرمایا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ۔ اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ آپ علماء کے ساتھ خیر خواہی نہ کریں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں۔ یہاں سے مراد اجر و ثواب ہے کہ جو رب کے دین کا وہ کام کر رہے ہیں، اس ثواب، اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ لوگوں سے وصول نہ کرے، کیونکہ لوگوں سے وصول کرے گا، لوگوں سے داد لے گا تو پھر قیامت کے اجر و ثواب سے محروم ہو کے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ دنیا میں اگر عالم دین آپ کو دین سکھا رہا ہے، آپ کو نمازیں پڑھا رہا ہے، آپ کے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ دنیاوی معاملات میں پورے کمپرومائز کریں، جو ان کی ضرورت ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے کپڑے کی گٹھلی اٹھائی ہوئی بازار کی طرف جا رہے ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ میں اگر تم تجارت کا کام کرو گے تو دین کا کام کون کرے گا؟ امت کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ فرمایا کام کو چھوڑ دیجئے، آپ کا وظیفہ لگے گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وظیفہ لگایا۔ نبی علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم ما حسنتم علیہ من کتاب اللہ، بہترین کمائی وہ ہے جو تم رب کے قرآن پہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان غلط کام کرے، رب کے دین کو صحیح طریقے سے اور صحیح بات لوگوں تک پہنچائے، اس کے بدلے میں اگر اس کو معاوضہ ملتا ہے تو وہ معاوضہ دنیا کائنات کی بہترین کمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمائی کے اندر برکت بھی ڈالتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہزاروں آپ کو
सड़कों पे डॉक्टर नजर आएंगे, मास्टर नजर आएंगे, मौलवी 6, 7, 10 हजार लेकर भी कभी आपको सड़कों पे नजर नहीं आएगा। यह रब की रहमत होती है कि रब इनके थोड़े से रिज़्क़ के अंदर बरकत डाल देता है और ये उसके ऊपर अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं। इसलिए अपने उलमा की इज्जत करें, एहतराम करें, इनके साथ प्यार और मोहब्बत करें। ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, ये कोई मामूली लोग नहीं है। रब की जमीन पर इनको कितना मुकाम हासिल है, ये जमीन पर है, रब अर्श पे इन पे दुरूद भेज रहा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलुस समावाति वल अर्दीना, आसमान वाले भी, रब भी, फरिश्ते भी, आसमान की मखलूकात भी, जमीन और जमीन की मखलूकात भी, हत्ता नमलति फी हुजरिहा, यहाँ तक कि चूंटियां, परिंदे और जितने भी जानवर हैं, परिंदे भी उलमा के लिए दुआ करते हैं। वो हत्तल हूत, यहाँ तक कि समंदर की मखलूकात भी उनके लिए दुआएं करती हैं। ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, जो लोगों को खैर की बात बतलाता है, जो लोगों को दीन की तरफ बुलाता है, ऐसे बंदे के लिए ये सारी मखलूकात दुआएं करती हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप भी इनके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आए, इनके मुकाम और मर्तबे को पहचाने और खुद भी दीन के दीन हासिल करने के लिए आगे बढ़ें, अपने बच्चों को भी दीन की तालीम करवाएं, ताकि ये मुकाम मर्तबा जो किसी का बच्चा हासिल कर रहा है वो आपका बच्चा भी हासिल करे और आपका बच्चा भी दुनिया में इज्जत और मुकाम मर्तबा हासिल करे और क़यामत के दिन भी वो यही मुकाम मर्तबा हासिल करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु